الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، سورہ فاتحہ کی جو آیت آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، آج تیسرا جمعہ ہے کہ اسی آیت پر آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو میں اس آیت کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس جملے میں اللہ کی عبادت کرنے والا اور اپنے رب سے مدد مانگنے والا انفرادی طور پر اور واحد کے صیغے سے اپنی عبادت کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جو اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو،
فرض نماز پڑھ رہا ہو کہ نوافل ہوں، ہر کہنے والا یہی بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہری ترتیب کے مطابق یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پر جب وہ انفرادی عبادت کر رہا ہو تو اسے ہم کی بجائے پھر میں کہنا چاہیے کہ تیری ہی اے اللہ میں عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر یہ ہم کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تو چونکہ یہ جملہ جس صورت میں ہے اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ یہ صورت رب العالمین کے قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت بھی ہے، اور یہ رب العالمین نے خود اپنے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات رب العالمین نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو یہ نہ کہیں یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں یا میری عبادت، بلکہ سب کا ذکر کرنا ہے، اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ اور اس کی وجوہات پھر کیا ہیں؟ ایک وجہ میں نے اختصار کے ساتھ گزشتہ جمعے کے بالکل اختتام پہ عرض کی تھی کہ یہ جمع کا جو لفظ ہے یہ پوری امت مسلمہ کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور یہ اس امت کا ترائے امتیاز ہے، یہ اس کا فخر ہے۔ اس امت کی علامت اور پہچان ہی یہی ہے کہ ان کے تمام کاموں میں انفرادیت نہیں ہے، اجتماعیت ہے۔ آپ عبادات کو دیکھ لیں، ان عبادات کی ترتیب بھی، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی، ان کے لیے اوقات کا تعین بھی، یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری عبادات یہ انفرادی نہیں ہیں، یہ اجتماعی ہیں۔ اور اس امت کی پہچان بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت بنے ہی اس وجہ سے ہو کہ صرف اپنی فکر نہیں، اپنی عبادت کی بات نہیں، پوری امت مسلمہ کی فکر، ان کا درد، ان کا احساس تمہارے وجود کے اندر موجود ہو۔ اب اس کی میں نے ایک مثال بھی ذکر کی تھی، ایک اعرابی اور دیہاتی صحابی کے عمل سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن صرف اپنی عبادت کو چھوڑ کر پوری امت کی فکر کرے گا تو اس میں برکت یہ ہوگی کہ پھر رب العالمین ہماری پریشانیوں میں، ہماری مشکلات میں جو ہم رب سے نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی ہمیں عطا کر دیں گے۔ یہ برکت ہے اجتماعیت میں، یہ برکت انفرادیت میں نہیں ہے، انتشار میں نہیں، الگ الگ ہونے میں نہیں، نظم میں ہے، جماعت میں ہے، اتحاد میں ہے، اتفاق میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دوسرے انسانوں کی فکر کرتے ہوئے من فرج عن مسلم کربۃ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ لہ فی حاجتہ، جو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو بندے کی بات پوری کرنے کا
اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کی ضرورتیں پوری کر دوں. وہ اپنا کام سر انجام دے سکے یا نہ دے سکے، اس کی اس اجتماعی سوچ اور فکر کی وجہ سے میں اس کی ضروریات کو خود ہی پورا کر دیتا ہوں. اور جو دنیا میں کسی دوسرے مسلمان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مشکلات تو کچھ بھی نہیں، اصل مشکلیں تو تب ہوں گی کہ جب تم اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوگے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ کیفیت ہوگی. اب ایسے آدمی کے ساتھ یہ ہوگا کہ رب العالمین پھر قیامت کے دن کی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے. تو یہ سبق سکھانے کے لیے، یہ ہمارا مقام بتانے کے لیے، یہ ہمارا منصب اور مقصد سمجھانے کے لیے رب نے کہا کہ یہ نہ کہا کرو کہ میری عبادت، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی جو عبادت ہے وہ تیرے ہی لیے ہے. یہ اجتماعیت کا درس ہے، انفرادیت سے ہٹایا گیا ہے. یہ پہلی بات ہے. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے اظہار کی وجہ سے بندے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے. اب یہ جو ایک جملہ ہے اس میں دو وجوہات ایسی ہیں کہ جن سے بندے کی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. الفاظ کی ترتیب میں دو وجوہات ہیں. ایک میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ بندہ یہ نہیں کہتا میں عبادت تیری کرتا ہوں، بلکہ کیا پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کا ذکر بعد میں کرتا ہے. پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، مدد بعد میں مانگتا ہے. اس لیے لفظ ایا کا پہلے آیا نعبد بعد میں، پھر ایا کا پہلے آیا نستعین بعد میں. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں کون ہوں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، اس لیے پہلے اپنے اللہ کا ذکر کرے بعد میں عبادت کا ذکر کرے. ایک ترتیب یہ ہے. اور دوسرا یہ کیا کہ بندہ صرف اپنی عبادت کا اظہار نہیں کرتا، میری کیا عبادت ہے، اپنی عبادت کو وہ بالکل ناقص سمجھتا ہے، اس کو بالکل کمزور سمجھتا ہے، اپنے مال کو بالکل وہ ردی سمجھتا ہے، اپنی عبادت کو ردی مال کی طرح سمجھتا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ردی مال کو جب نکالنا چاہے گا تو کیا کرے گا، کیا طریقہ ہے؟ اگر اس کو نکالنا ہی ہے تو کیا طریقہ اختیار کرے گا کہ جو اچھا مال ہے اس کے اندر مکس کر دے گا، ملا دے گا. اب یہ گندا اور ردی اچھے مال میں مل کر یہ بھی اسی قیمت میں بک جائے گا، یہ بھی اسی قیمت میں بک جائے گا. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کو بالکل کمزور سمجھتا ہے، ان پر اتراتا نہیں، ان پہ تکبر نہیں کرتا، اپنے اعمال پہ غرور اور فکر تکبر میں نہیں آتا، بڑائی نہیں ہوتی مزاج میں. کہتا ہے یا اللہ میری کیا عبادت ہے. اب اپنی عبادت کو دوسرے نیک صالحین بندوں کے ساتھ ملا کر اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے. اس لیے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور فقہاء کرام نے ایک مثال بھی نقل فرمائی ہے. مسئلہ ایک ہے شرعی کہ ایک چیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے. اگر آپ نے اس ساری چیز کا سودا کر لیا، یہ گندم کا ڈھیر ہے، یہ کوئی فروٹ ہے، یہ سیب ہیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے ساری چیز کا سودا کر لیا کہ یہ 4 درجن ہے یا 10 کلو ہے. اب اس کا میں نے آپ کو 200 روپیہ دینا ہے یا 500 روپے دینے ہیں، یہ سودا طے ہو گیا. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس قیمت میں جو قیمت آپ نے لگائی ہے اس قیمت میں رکھنا ہے تو سارا رکھیں گے،
اور چھوڑنا ہے تو سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ 200 میں آپ نے فروٹ کا سودا کر لیا اور اچھا چن کر جو ہے وہ آدھا آپ نے رکھ لیا اور کہا کہ 100 روپیہ لے لو، باقی جو پیچھے ردی لے رہ گیا اس کے لیے چھوڑ دو، اور اچھا چن کر اس کی قیمت آدھی جو ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ نہیں، اگر رکھنا ہے تو سارا رکھو، اور اگر رد کرنا ہے تو سارے سودے کو رد کرو گے۔ اب جب شریعت کا مسئلہ یہ ہے تو پھر میرے رب کی رحمت سے بعید ہے، اللہ کی ذات نیکوکاروں کی عبادت کو تو قبول کر لیں اور میری عبادت کو چن کر الگ کر دیں۔ اس لیے رب کی حضور عبادت کو پیش کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ صرف اپنی عبادت نہیں، دوسرے لوگوں کی عبادت میں اپنی عبادت کو چھپا کر اپنے رب کے حضور پیش کر دو۔ رب العالمین تمہاری کھوٹی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ اس لیے کیا سکھایا کہ یہ نہ کہو کہ میری عبادت میری عبادت، یہ کہنا ہے ہم سب یا اللہ تیری عبادت تو اللہ کے نیک بندے کر رہے ہیں، یہ دوسری وجہ ہے اس کی۔ اور تیسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ تم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب گھر میں ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسجد میں ہی آیا لیکن جماعت کا وہ اہتمام نہیں کرتا، جماعت کے بغیر ہی پڑھ لیتا ہے، کوئی اہتمام نہیں، جماعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے ناآشنا ہے، کوئی اسے حیثیت نہیں دیتا۔ ایسے حالات میں جب وہ رب کے سامنے کھڑے ہوگا، اب کھڑے ہو کے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت میں کھڑا تھا پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت ہمیں بار بار ٹوکتی ہے، بار بار ہمیں ہر رکعت میں یہ جملہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ منہ سے کہتا کچھ ہے، اپنے عمل سے کرتا کچھ ہے۔ منہ سے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور کرتا کیا ہے؟ خود ہی عبادت کر رہا ہے، اپنی الگ ہی، جماعت کا اہتمام نہیں کرتا۔ کہتا پھر ایاک نعبد، اللہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح منہ سے کہہ رہے ہو اسی طرح عملاً مجھے کر کے دکھاؤ، ورنہ تو یہ ہوگا کہ منہ سے کہتا تو کچھ ہے اور اپنے عمل میں کرتا کچھ ہے۔ اب اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے جو مفسرین نے لکھی کہ یہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ قرآن پاک میں جتنے احکام رب نے دیے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی حکم ملا عبادت کا، وہ کوئی بھی حکم انفرادی نہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھ لیں پورے قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں نماز قائم کریں، اقیم الصلاۃ، یہ بھی جمع ہے۔ آت الزکات، یہ نہیں کہا تو زکات ادا کر، اللہ کہتے ہیں آت الزکات، تم سارے، نماز تم سارے پڑھو، زکات تم سارے دو، اعبدوا ربکم، عبادت تم سارے اپنے رب کی کرو، روزے تم سارے رکھو۔ اب جتنے احکام ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اب لغت کے اعتبار سے بھی اصول یہی بنتا ہے اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بات جمع کے صیغے میں کی گئی ہے، بندہ جب اس کے لیے جواب دے تو وہی صیغہ استعمال کرے جو رب نے استعمال کیا ہے۔ اب ایسی ایک مثال آپ سمجھ لیں، ایک آدمی ہمیں کہے کہ یہاں سے سارے چلے جاؤ، کہ سارے اندر آ جاؤ، سارے باہر چلے جاؤ، ایسا کوئی جمع کا لفظ کہے۔ اب ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے ٹھیک ہے جی میں چلا جاتا ہوں، یہ جواب درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ تم سارے چلے جاؤ، تو جواب کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی ہم سارے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا سارے چلے جاؤ تو ہم سارے چلے جاتے ہیں، یہ جواب ہوگا۔
لغت کے لحاظ سے بھی اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی طرح جواب ہو. اب اللہ کہتے ہیں اعبدوا ربکم. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اسی جملے میں اپنے رب سے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر یہاں اپنی عبادت کا الگ سے ذکر نہ کرے, پوری امت مسلمہ کی ساری عبادت کا جمع کے لفظ استعمال کرے. ایک وجہ یہ ہے, اور ایک وجہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کے ساتھ شامل کرے. ان کے ساتھ شامل کرنا ہے. صلحاء, اللہ کے ولی, صحابہ کرام, اکابرین امت, ان کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کو شامل کرے. ان کے ساتھ شامل کرنا ہے. صلحاء کی صحبت, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق, ان کی نسبت, اس کو ضروری قرار دینے کے لیے اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہے, احادیث میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے, مشہور حدیث ہے, اور دونوں نے اس کو نقل کیا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب دوسروں کے ساتھ جب آدمی مل کے عبادت کرے گا یا اللہ والوں کی مہیت میں, دیکھیے اس کی کتنی برکات بڑھ جاتی ہے. اور اس کی واضح سی مثال تو ہماری نماز بھی ہے. ایک آدمی انفرادی اور اکیلی نماز پڑھے, ایک نماز کا ثواب ملے گا, لیکن جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 25 نمازیں, 27 نمازیں, 70 نمازیں اور 700 تک, اس سے بھی بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء, جتنا اللہ چاہے بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب عطا کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت اور سب کے ساتھ مل کے عبادت کرنے کی وجہ سے ہے. اب یہاں بھی یہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے, ایک کم 100. اب دل میں احساس ہوا, خیال آیا توبہ کروں. اب جا کے کسی آدمی سے مسئلہ پوچھا کہ جی میری توبہ بھی قبول ہوگی. اب وہ بھی کوئی ادھورا سا خوشک مزاج آدمی تھا. اس نے کہا نہیں, تو نے تو 100 آدمیوں کو قتل کیا, تیری کون سی توبہ ہے؟ کوئی توبہ نہیں. اب اس نے تلوار نکالی اور اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے. اب پھر کسی اور کے پاس گیا, اب اس سے جا کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ بالکل اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, آج بھی اگر اپنے جرائم سے توبہ کر لو تو موقع ہے, اللہ تیری توبہ کا ضرور قبول فرمائیں گے. لیکن طریقہ کیا بتایا؟ فلاں جو سامنے بستی ہے اس میں چلے جاؤ, فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. وہاں پر کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, تو بھی جا کے ان کے ساتھ مل کر عبادت میں لگ جا. ان کی مہیت, ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اللہ تیری عبادت کو بھی قبول کریں گی, اللہ تیری توبہ کو بھی قبول کر لیں گے. بس یہ فضیلت عطا کرنے کے لیے بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جمع اس وجہ سے ہے کہ یا اللہ تیرے بندوں کے ساتھ میری مہیت اور نسبت ہے. اب کیا ہوا؟ وہ آدمی چل نکلا, حدیث میں ہے وہ آدمی سفر پہ نکل کھڑا ہوا, ابھی آدھے راستے میں تھا, اس دوسری بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ موت کا وقت آ گیا. اس کی زندگی ختم ہے اور موت کا وقت آ گیا, فرشتے آ گئے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. رحمت والے فرشتے ایمان والوں کی, نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں,
کفار کی، فاسق فاجر گناہگار کی روح اللہ کے عذاب اور غضب والے فرشتے قبض کرتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اسرائیل علیہ السلام کی ماہیت میں وہ فرشتے آتے ہیں، ان کے حسب حال ان کے لیے لباس ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ مر جانا کوئی ختم ہو جانا تھوڑا ہی ہے. ہم نے تو یہ سمجھا کہ بس مر گیا تو بات ختم، اس کا قصہ ہی ختم ہو گیا. نہیں، قصہ ختم نہیں ہوا. ایک زندگی سے اس سے اعلیٰ زندگی کی طرف ہم منتقل ہو گئے. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں انتقال ہو گیا ہے. ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل. مرتا نہیں ہے آدمی، بس یہ دوسری جگہ میں چلا جاتا ہے. اور ہر آنے والا دور حیات کا یہ پہلے دور سے زیادہ قوی اور زیادہ طاقت والا ہے. ایک دور وہ گزرا کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، حیات کا ایک دور یہ ہے. اب وہاں سے وہ دنیا میں آیا. اب کتنی محدود سی جگہ سے وہ دنیا میں آ گیا ہے. اب دنیا کتنی بڑی ہے اس کے لیے. اب انسان سمجھتا ہے یہ کتنا بڑا جہان ہے، لیکن جب یہاں سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہاں جا کے اسے احساس ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے. وہ تو چھوٹے سے ایک تالاب اور کنویں کی جگہ جہاں پہ ایک مینڈک بند ہو میں بند رہتا تھا. اصل دنیا تو آج میں نے دیکھی ہے جو برزخ میں آ گیا ہوں. اور جب برزخ سے جنت یا جہنم میں منتقل ہوگا تب پتا چلے گا وہ برزخ والی زندگی بھی محدود تھی. اصل زندگی تو یہ آخرت کی ہے جہاں پہ اب میں منتقل ہوا ہوں. تو خیر وہ فرشتے آ گئے اس کے پاس. اب کیا ہوا؟ اب فرشتوں نے آ کر آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح ہم قبض کریں گے، عذاب والے کہتے ہیں ہم قبض کریں گے. انہوں نے کہا نہیں 100 آدمیوں کا قاتل ہے. دوسرے نے کہا نہیں توبہ کے ارادے سے تو آیا ہے. اب اللہ نے فیصلہ فرمایا. اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ فرشتوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زمین کی پیمائش کر لیں. اگر یہ زیادہ رقبہ چل کے آ گیا ہے تو رحمت والے فرشتے لے جاؤ، اگر تھوڑا رقبہ چل کے آیا ہے تو دوسرے فرشتے اس کو لے کے چلے جائیں. اب پھر اللہ نے اپنی رحمت سے وہ جو چل کے آیا تھا وہ رقبہ تھوڑا تھا، وہ مسافت کم بنتی تھی، اب اس نے پھر بھی پکڑے جانا تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو وسیع کر دیا. جو باقی زمین رہ گئی تھی اللہ نے اس کو سمیٹ کے تھوڑا کر دیا. اللہ نے اس کے لیے بخشش کے لیے پروانے جاری فرما دیے. تو اس حدیث میں کیا دکھایا گیا؟ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، کہ جہاں پر اللہ کے بندے ہیں ان بندوں کے ساتھ مل کر ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری عبادت کو بھی قبول فرما لیں گے. اب یہ سبق سکھانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف اپنی عبادت کا ذکر نہیں، پوری امت مسلمہ کی عبادت کو اکٹھا ذکر کر دی. اور اس کی ایک اور مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف ہیں، چند نوجوان ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. توحید پہ کار بند، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہدایت یافتہ نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، 6-7 آدمی وقت کی حکومت سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر پناہ کے ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے. اب جب وہ جا رہے تھے نا تو ان میں سے ایک آدمی کا رکھا ہوا پالتو کتا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگا. کتے کی عادت ہوتی ہے، مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا، پیچھے دوڑتا رہتا ہے. اب مالک جب رات کے اندھیرے میں نکلا تو کتا بھی ساتھ ہو گیا. اللہ والوں کے ساتھ، یہ اللہ کے ولی تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ہدایت کے بلند ترین مقام پہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ربط القلب، ان کے دلوں پہ اللہ نے وہ سکون نازل کر دیا
کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں صراط مستقیم سے اب پیچھے نہیں ہٹا سکتی. یہ مقام اللہ نے ان کا ذکر کیا. اللہ کے ولی تھے. اب کیا ہوا؟ کتا ساتھ ہو گیا ہے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو مہیت ہے، ان کے ساتھ جو جڑ جانا ہے، ان کے ساتھ جو نسبت ہے، اپنی عبادت کو ان کی عبادت میں جو شامل کرنا ہے، اس کی اثرات کا ذکر کیا ہے قرآن پاک. اب کتا بھی پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب مالک نے اسے بگانے کی کوشش کی. کتا ہے، رات کو کہیں بھونکے گا، شور مچائے گا، ہم پکڑے جائیں گے. اس سے جان چھڑانی چاہیے. اب پتھر اٹھا کر اسے مار رہے ہیں. اور مفسرین نے لکھا، تفسیر خازن نے لکھا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا، دیگر تفاسیر نے لکھا، اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا کر دی. جب اسے مار رہے تھے نا واپس بگانے کے لیے، اب اللہ نے کتے کو بھی بولنے کی قوت عطا کی. اور کتے نے صاف لفظوں میں انہیں کہا کہ مجھ سے ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. جب آپ آرام سے سو جائیں گے میں دروازے پہ بیٹھ کے چوکیداری کروں گا. اب اسے بھی ساتھ جانے دیا. اور اسی جملے میں اس کتے کا ایک جملہ یہ بھی نقل کیا گیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تم اللہ کے نیک بندے ہو، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ جانے دو. اب اللہ کے نیک بندوں کی مہیت کا اثر یہ تھا کہ آج قرآن پاک میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اللہ نے اسی پاک مقدس کتاب میں اصحاب کہف کے کتے کو بھی شامل کر دیا. اب جب ایک کتا ہو کر اللہ کے نیک بندوں کی مہیت میں آ کر اتنا مقام پا سکتا ہے، تو پھر ایک بندہ مومن انسان ہو کر جب پوری امت کی فکر لے کر اپنی عبادت کو ان کی عبادت میں شامل کرے گا، بتاؤ اللہ کی ذات پھر اسے کتنا مقام عطا کریں گے. اس وجہ سے یہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگلی بات ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں، عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی، اللہ کی مدد بھی اس وقت تک نہیں آئے گی. اب اس جملے میں دو چیزیں تھیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی مدد. عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں، اللہ کی مدد بھی اس وقت تک آتی نہیں، جب تک کہ ہم عبادت کرنے کے لیے اپنے راستے کا انتخاب درست نہیں کریں گے. صرف ایک ہی جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات نہیں بنے گی، بلکہ بات اصل کس سے بنے گی؟ اہدنا الصراط المستقیم سے بنے گی. زندگی کی بات بنے گی کس سے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے بنے گی. پھر عبادت پہ عبادت بن جائے گی. پھر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. کیسے؟ کہ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم یہ جملہ کہا، یہ کر کے دکھایا. اب اس میں بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے گا، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے سامنے تین چیزیں نہ ہوں. کیا؟ سب سے پہلے اس کی زندگی کا منشور اور مقصد، منزل کا تعین پہلے ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش بعد میں ہے. ہم کیوں جدوجہد کر رہے ہیں؟ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری پوری محنت کا مرکز اور محور کیا ہے؟ اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ کہ ایک مقصد کا تعین ہو، منزل مقصود، ہماری زندگی کا نصب العین، پہلے اس کو متعین کرنا ہے. اب جب یہ متعین ہو جائے گی تو پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ، یہ دوسری چیز ہو جائے گی. اور تیسری چیز کہ جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو آخری کامیابی تک پہنچنے کے لیے کوئی ضمانت اور گارنٹی، یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اگلا جملہ ہے، اس جملے میں اللہ نے تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا کہ تمہاری منزل مقصود ہدایت ہے، ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو تم،
اس کے لیے جو راستہ ہے اس کو قرآن نے صراط کہا، اور راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ضمانت ہے اس کو مستقیم کہتے ہیں۔ تو یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ نے اس راستے کا تعین کیا ہے۔ تو اس صورت میں بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ خیر انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔